السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم مذہب ناول کے ایپیسوڈ نمبر 11 سٹارٹ کریں گے۔ کیا آرڈر کروں؟ ہادی نے سونم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں کھانا کھانے نہیں آئی ہوں۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں وہ بتاؤ، سونم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کھانا تو میں بھی نہیں کھلا رہا ہو، کولڈ ڈرنک کا پوچھ رہا تھا، ہادی نے سونم کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر ان فضول باتوں کے لیے بلایا ہے مجھے تو سوری مسٹر ہادی ارائیں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، سونم بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ بیٹھو ادھر، ہادی نے سونم کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، سونم نے ہادی کا ہاتھ زور سے جھڑکا۔ سوری، غصہ آ گیا تھا مجھے۔ دکھاؤ، زور سے لگی ہے کیا؟ ہادی نے سونم کو بازو سہلاتے دیکھ کر پوچھا۔ سونم نے ہاتھ سے ہادی کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ میری دادو آئی ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں ہماری شادی کی بات کروں میں گھر پر، ہادی اپنے مدعے پر آیا۔ سونم حیرت سے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی، اور دوسری بات میرا مذہب الگ ہے، تمہارا الگ، سونم نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ مذہب تبدیل؟ ہادی نے اتنا ہی کہا تھا کہ سونم نے اس کی بات کاٹی، اور مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہادی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو وہ اتنا پیار کرتا ہے وہ اسے ایسا بول رہی ہے۔ ہو گئی تمہاری ضروری بات، اب میں جا رہی ہوں، سونم کہتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر اور ہادی کے سامنے رہتی تو رو دیتی۔ سب لوگ ہال میں صوفے پر بیٹھے تھے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دادو، کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ حیا نے پوچھا۔ جاؤ، پہلے ہادی کو بلا کر لے کر آؤ، پھر سب کے سامنے بات ہوگی۔ حیا اٹھ کر ہادی کو بلانے چلی گئی اور کچھ دیر بعد ہادی آ گیا۔ حیا میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایسے ہی ہادی سے مجھے بہت آس ہے۔ ہمارا خاندان کچھ زیادہ بڑا تو ہے نہیں، خاندان میں بس ایک ہی لڑکا بچا ہے اور وہ ہے ہادی، اور حیا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں اس کی شادی کہیں باہر نہیں ہونے دوں گی، اس لیے میری خواہش ہے کہ ہادی اور حیا کی شادی کر دی جائے، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بلقیس بیگم نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سب کی رائے پوچھی۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا سے اب محفل میں نہیں بیٹھا جا رہا تھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہادی چھت پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس وقت چھت پر کوئی نہیں آتا، مگر اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے سگریٹ ہتھیلی سے مسلی اور پیچھے مڑا۔ حیا ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں 2 کپ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے کھڑی تھی۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ حیا نے سگریٹ کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی، جب زیادہ خوش ہوں یا زیادہ دکھی، آخری لفظ ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ حیا نے چائے کا کپ ہادی کو دیتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم خوش ہو؟ ہادی نے الٹا سوال کیا تھا۔ جی، میں تو بہت خوش ہوں، حیا نے چہک کر بتایا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی خوشی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حیا نے آہستہ سے کہا۔ ہادی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو 1 سال سے پتہ ہے کہ آپ کی اور میری شادی ہوگی، حیا نے معصومیت سے بتایا اور پھر ساری بات بتا دی۔ بس 1 دن کی بات ہے، پھر ہم منگیتر بن جائیں گے، حیا نے خوشی سے کہا۔ ہادی نے کپ پر گرفت مضبوط کی۔ دیکھیے نا اماں جی، فضول سی ضد لے کر بیٹھی ہے آپ کی لاڈلی، ہاجرہ بیگم نے بلقیس بیگم کو حیا کی شکایت لگائی۔ فضول ضد نہیں ہے یہ، میری خواہش ہے، پلیز نا دادو، مما کو سمجھائیں۔ ہوا کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ بلقیس بیگم نے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، حیا نے اپنی دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ دیکھیں دادو، میں چاہتی ہوں کہ اپنی منگنی کے دن وائٹ میکسی پہنوں، پر ماما کہہ رہی ہیں وائٹ نہیں پہننا، پر مجھے پہننی ہے تو پہننی ہے، حیا بضد تھی۔ ٹھیک ہے، پہن لینا وائٹ، پر ریڈ دوپٹے کے ساتھ، دادو نے مشورہ دیا۔ حیا نے حامی بھر لی۔ کوئی 7ویں بار اس نے فاؤنڈیشن اپنے منہ پر لگایا تھا، پر آنسو ہر بار اس کا میک اپ خراب کر رہے تھے۔
اس نے غصے میں سارا میک اپ اتار دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ حیا نے لانگ میکسی پہنی تھی اور ساتھ لال دوپٹہ تھا۔ میک اپ کے لیے بیوٹیشین بلوائی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا۔ دادو نے حیا کا ماتھا چوما۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ دادو نے ہادی کا پوچھا۔ یہ رہا میں، ہادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہادی نے حیا کی پسند کی شیروانی پہنی تھی۔ شیروانی کا رنگ آف وائٹ تھا اور ہادی بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ دادو نے دونوں کو ساتھ کھڑا کیا اور نظر اتاری۔ کتنی اچھی جوڑی ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، دادو نے دعا دی۔ جلدی سے باہر آ جاؤ دونوں، دادو کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ہادی نے خود کو سمجھا لیا تھا، سونم نے تو اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دل ٹوٹنے کا درد ہادی بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے حیا کی خوشی کے لیے خود کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ بات سنیں، حیا نے باہر جاتے ہادی کو آواز دی۔ ہادی رک گیا۔ میری سونم سے بات کروا دیں گے پلیز؟ ابھی تک آئی نہیں ہے وہ۔ ہادی نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور حیا کو پکڑا کر چلا گیا۔ سونم کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ کال بار بار آ رہی تھی، اس لیے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کدھر تھی تم؟ حیا کی آواز آئی۔ سونم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سونم نے دھیمی آواز میں بتایا۔ تو کیا تم میری انگیجمنٹ میں نہیں آؤ گی؟ حیا اب افسردہ ہو گئی تھی۔ سوری یار، آنسو پھر سے رخسار پر آ گئے۔ آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے، پلیز یار اگر تم نہیں آئی تو میں بھی یہ انگیجمنٹ نہیں کروں گی۔ سونم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حیا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مبارک ہو سب کو، دادو نے بآواز بلند سب کو مبارکباد دی۔ بیٹا کچھ عرصے بعد آپ کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں ہوں گی ایام کے نام کی، یوسف صاحب نے اپنے صاحبزادے کو چھیڑا۔ ہادی نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سونم نے اپنا پیار اپنی جان سے پیاری دوست حیا پر نچھاور کر دیا تو کیسے اس کی اس خوشی میں شریک نہ ہوتی۔ وہ بھی آ گئی تھی تقریب میں، سب نے کھانا کھا لیا تھا، اب ہال میں بیٹھے چائے پی جا رہی تھی اور ساتھ ہادی حیا کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ سونم سے اب اپنے آنسو چھپانا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ کال کا بہانہ بنا کر اوپر آ گئی۔ سب نیچے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سونم کے آنسوؤں کا باندھ اب ٹوٹ چکا تھا، وہ زمین پر بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ اب کیا فائدہ رونے کا؟ کسی کی آواز سونم کے عقب میں آئی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، پیچھے ہادی تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ تم نے ایسا؟ ہادی کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ سونم ہادی کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا لیں۔ کیا تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر، میری محبت پر؟ سونم ابھی بھی خاموش تھی۔ ہادی نے سونم کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ہادی کی سانسوں کی تپش سونم کو محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، سونم نے لہجے کو پختہ کر کے کہا۔ نہیں ہے تمہیں مجھ سے محبت؟ اس بار ہادی نے گرفت اور مضبوط کر کے پوچھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ گمان تھا دل باہر آ جائے گا۔ نہیں ہے محبت، بولو۔ اس بار بھی سونم کی نظریں نیچی تھیں۔ نیچے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، کیا نہیں ہے محبت؟ ہادی نے سونم کے چہرے کو دبوچ کر اوپر کیا۔ سونم نے بمشکل ہادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہادی کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سونم کا دل پھٹنے کو تھا۔ جواب دو، ہادی نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہاں نہیں ہے محبت، نہیں ہے نہیں ہے۔ سونم پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہادی نے سونم کو گلے لگا لیا۔ سونم بھی اب رک نہ پائی، ہادی کے گلے لگ کر جی بھر کر رو رہی تھی۔ تبھی کسی نے سونم کو پیچھے سے کھینچا تھا۔ چٹاخ، اور ایک زوردار تھپڑ سونم کے گال سرخ کر چکا تھا۔ حیا نے تھپڑوں کی برسات کر دی سونم پر۔ سونم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے سمجھائے حیا کو۔ بس، حیا پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ حیا نے پھر سے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ہادی نے اسے پکڑ کر غصے سے کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تمہاری نظر تھی ہادی پر تو بول دیتی، میری
میری پیٹھ پیچھے گل کیوں کھلائے؟ حیا کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اپنی گندی زبان کو لگام دو۔ ہادی سونم کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ کیسے برداشت کرتا؟ میری تو بس زبان گندی ہے اور یہ تو پوری گندی ہے، حیا نے سونم کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سونم کی آنکھوں سے نمکین پانی کا چشمہ جا رہا تھا۔ اپنی جگری دوست کے منہ سے ایسی باتیں سن کر سونم کا دل پھٹنے کو تھا۔ صحیح کہتے ہیں سب، تم آستین کا سانپ ہو۔ میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، تم کو سچے دل سے دوست بنایا اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ حیا دھاڑی۔ میری بات سنو حیا، ایسی بات نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہی ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کرو میرا۔ سونم حیا کے قریب ہو کر کہنے لگی، پیچھے اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو، حیا نے تلخی سے کہا۔ اور آپ کو بھی ذرا شرم نہیں آئی؟ اب حیا ہادی سے مخاطب تھی۔ بیٹھو یہاں، سب سمجھاتا ہوں میں تمہیں، ہادی نے حیا کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ جو سب میں نے دیکھا ہے اس کے بعد کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کرنی تھی شادی تو منع کر دیتے، ایسے دھوکے میں کیوں رکھا؟ چلو آپ سے مجھے شکایت نہیں، پر سونم تم نے ایسے کیسے کر لیا؟ شرم نہیں آئی؟ جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ حیا نے اپنا غصہ لفظوں میں نکالا۔ سونم سے اب اور یہاں نہیں ٹھہرا جا رہا تھا، اس لیے وہ واپس جانے کے لیے نیچے اترنے لگی۔ تبھی حیا نے آواز دی۔ سونم رک گئی پر پلٹی نہیں۔ کوشش کرنا اپنی یہ گندی شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا، حیا نے لفظ چبا چبا کر بولے۔ سونم پیچھے مڑی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جو حکم میری جان۔ سونم ہمیشہ حیا کی بات پر ایسے ہی سر جھکا کر کہتی تھی۔ اس بار حیا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے جنہیں حیا نے تلخی سے رگڑتے ہوئے صاف کیا۔ حیا آج بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، صبح سے کمرے میں بند تھی۔ ہادی دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ مل گیا سکون تمہیں؟ میری محبت مجھ سے چھین کر؟ تمہاری خوشی کے لیے سونم نے مجھے خود سے دور کیا تھا، اس کو اپنی محبت سے زیادہ تمہاری دوستی عزیز تھی۔ پاگل تھی وہ، تم جیسی مطلب پرست لڑکی کے لیے قربانی دینے چلی تھی۔ تم اپنے آپ کو دوست کہتی ہو؟ دوست تم جیسی ہوتی ہے؟ ہادی نے حقیر نظر حیا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے دوست کیسی ہوتی ہے؟ سونم جانتی تھی میں کبھی اسے چھوڑ کر تم سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گا، اس لیے ایک بار پھر وہ تمہیں مات دے گئی، اپنی دوستی کا ثبوت دے گئی، ہادی نے نیوز پیپر حیا کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا اور خود روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے نیوز پیپر اٹھایا اور پیج الٹ پلٹ کرنے لگی، تبھی ایک پیج پر آ کر رک گئی۔ آج کی تازہ خبر۔ مشہور بزنس مین راجیش کپور کی صاحبزادی سونم کپور نے چلتے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ باڈی کا ملنا ناممکن ہے، جبکہ ریسکیو اہلکاروں کی کوششیں جاری ہیں۔ حیا نے جلدی سے ہادی کا موبائل لے کر سونم کو کال ملائی پر نمبر آف تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سونم مجھ سے ناراض تو ہو سکتی ہے پر مجھے کبھی یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے۔ پلیز ہادی مجھے سونم کے پاس لے چلو، میں اس سے سوری کر لوں گی، وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ پلیز ہادی پلیز۔ حیا ہادی کے گریبان پکڑے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی حیا، چلی گئی ہے سونم ہمیشہ کے لیے۔ ہادی نے حیا کو خود سے دور کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ اپنی گندی شکل کبھی نہیں دکھانا مجھے، آستین کا سانپ ہو تم۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ سونم کا سر خم کر کے کہنا، جو حکم میری جان۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی حیا کو یہی خواب آیا تھا۔ کیسے حیا نے اپنی جان سے عزیز دوست کو ذلیل کیا تھا۔ آنسوؤں کی لڑی پھر سے بہنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، پانی پی کر اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی اور دراز سے ایک فریم نکالا جس میں اس کی اور سونم کی تصویر تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، ساتھ ہی ایک آنسو بھی رخسار پر بہہ نکلا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں سونم کو بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا پیار ابھی بھی زندہ ہے۔
اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم سے شادی کر کے نہ میں خوش رہوں گا اور نہ تمہیں خوش رکھ سکوں گا۔ ہادی نے حیا سے معافی طلب لہجے میں کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی دوست کی قبر پر اپنی خوشیوں کا محل سجاؤں گی؟ اتنی خود غرض نہیں ہوں میں۔ پر کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یوسف صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا منگنی کر لی اور جب چاہا منع کر دیا، حاجرہ بیگم نے حیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہم نے دادو سے بات کر لی ہے اور دادو نے بھی حامی بھر لی ہے اور یہ ہم دونوں کا باہمی فیصلہ ہے۔ حیا اور ہادی نے اپنا فیصلہ گھر پر سنا دیا تھا۔ سب ہی افسردہ تھے۔ سونم کو گزرے 1 سال ہو گیا تھا۔ ہادی بھی سونم کی ڈیتھ کے 2 مہینے بعد دبئی چلا گیا تھا۔ راجیش کپور اپنی بیٹی کے غم میں اس دنیا سے چل بسے اور نگینہ بیگم کو ان کے میکے والے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب پاکستان میں بس روہن صاحب کی فیملی تھی۔ 24 سال کا ہو گیا ہے ہادی، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، صنوبر نے اپنی ساس بلقیس بیگم سے کہا۔ سب نے ہی اس بات کی تائید کی۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ ڈھونڈو لڑکی، بلقیس بیگم نے کہا۔ لاؤ میری بات کرواؤ ہادی سے، بلقیس بیگم نے حیا سے کہا۔ حیا نے فوراً ہی کال ملا دی اور ایک ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم حیا، ہادی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ہادی، کیسے ہو آپ؟ دادو نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حیا نے بتایا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کرواؤ میری بات۔ سلام دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ بہت یاد آتی ہیں آپ سب کی، ہادی نے ہمیشہ کی طرح اپنی ایک ہی لائن دہرائی۔ وعلیکم السلام میرے شہزادے، تبھی تو کہتی ہوں آ جا، اب بس اپنے ابا کا کام میں ہاتھ بٹا، دادو نے بھی اپنی پرانی لائن دہرائی۔ اب تو کہے گا کہ میں یہاں ٹھیک ہوں، پر تو ٹھیک نہیں ہے، اب تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، بتا کوئی پسند ہے یا میں ڈھونڈوں؟ دادو نے پوچھا۔ میں ابھی نہیں کر رہا شادی، جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، ابھی آپ اپنی لاڈلی کی شادی کا سوچیں، ہادی کا اشارہ حیا کی جانب تھا۔ اچھا کب آ رہے ہو ملنے، یہ تو بتا دو، دادو نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ جب حیا کی شادی ہوگی تبھی آؤں گا میں۔ اچھا اب میں کال کاٹ رہا ہوں، اللہ حافظ۔ ہادی نے لائن کاٹ دی۔ اب توپ کا منہ حیا کی جانب تھا۔ سب سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، حیا کے لیے میرا بھانجا اچھا رہے گا، صنوبر نے اپنی رائے دی۔ نہیں نہیں، حیا کے لیے میری دوست کا بیٹا ابتہاج صحیح رہے گا، یوسف صاحب نے بھی اپنی خواہش بتائی۔ ویسے میرے خالہ زاد بھائی کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، ابھی باہر سے پڑھ کر آیا ہے، حاجرہ بیگم نے بھی اپنی پسند بتائی۔ میں نے لڑکا پسند کر لیا ہے، حیا تیز آواز سے بولی۔ اس کی بات پر سب ایسے سن ہو گئے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ حیا اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے سارے پرس نکال کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تبھی ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے جلدی سے اپنے فون میں نمبر ڈائل کیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔